جائز ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں، ہمیں اگر ملنے کے لیے ہندو مذہب کا کوئی آدمی آئے گا، ہمارا مشرب ایسا وسیع ہے، ہندو مذہب کا کوئی آدمی ہمارے گھر آئے گا، مجھے ملنے آئے گا، تو مجھے پتا ہے کہ یہ ویجیٹیرین ہے، وہ 100 بار آئے گا، میں اسے کبھی گوشت نہیں پیش کروں گا، میں سبزی پیش کروں گا، میں اس کے مذہبی ذوق کا خیال رکھوں گا۔ میری بات سمجھے نا؟ کوئی آئے گا جو صرف فش لیتا ہے، وہ میٹ نہیں کھاتا، مٹن نہیں کھاتا، اس کے لیے فش کریں گے۔ اب آپ سمجھ گئے ہمارے منہاج القرآن کا دسترخوان بڑا وسیع ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ وسعت نہیں ہوتی، تو جن میں وسعت نہیں ہوتی ان کو پھر وسعت سمجھ نہیں آتی۔ دیکھو نا، ایک تالاب کی رہنے والی مچھلی ہے، اور ایک مچھلی دریا کی ہے، ایک مچھلی سمندر کی ہے۔ تو جس نے تالاب سے باہر نکل کے دیکھا نہیں، اسے کیا خبر کہ دریا کی وسعتیں کیا ہیں، اسے کیا خبر سمندر کی وسعتیں کیا ہیں۔ اس لیے بعض مچھلیاں جھگڑا کرتی ہیں، تو آپ جھگڑے میں نہ پڑیں، آپ ہیں سمندر والے لوگ، کچھ ہیں تالاب والے لوگ۔ نعرہ رسالت مجدد رواس حدیث۔ سنیں، اس لیے آپ پر جھگڑا کرنا حرام ہے، بین ہے۔ منہاج القرآن سے وابستہ کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ ہم جھگڑے مٹانے والے ہیں، جھگڑے کرانے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں۔ آپ کو بھلے کوئی گالی بھی دے تو آپ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دے سکتے، گالی کا جواب بھی دعا سے دیں گے۔ آپ سے کوئی بدی کرے تو آپ بدی کا جواب نیکی سے دیں گے۔ آپ سے کوئی زیادتی کرے تو زیادتی کا جواب آپ احسان سے دیں گے، کیونکہ اللہ کی نعمت رحمت آپ پر زیادہ ہے۔ اور پھر ایک اور میں مختلف مثالوں سے سمجھا رہا ہوں۔ دیکھو نا، مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص ہے، یہ ایک شخص ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایسے مثال دے رہا ہوں، یہ نہ کہیں بھئی یہ ان کی بات ہے، یہ مثال دے رہا ہوں۔ ان کی ایک دکان ہے گوشت کی، چکن کی، مچھلی کی، جو بھی۔ ان کی دکان ہے سبزی کی، گروسری کی، ان کی دکان ہے الیکٹرانکس کی، اس کی دکان ہے گندم کی اور اناج کی، آگے کسی کی دکان ہے کار کے پرزوں کی، مشین کے پرزوں کی، طرح طرح کی دکانیں ہیں۔ ایک ایک آپ بازار میں جاتے ہیں تو الگ الگ دکانیں ملتی ہیں نا، مختلف اسپیشل دکانیں، اس میں صرف ایک سامان ہوتا ہے۔ اب گاہکوں کو مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر اس نے گھر کی پوری گروسری سب کچھ لینا ہے تو اس کو سب کچھ ایک دکان سے نہیں ملے گا۔ اگر اس نے سبزی لینی ہے تو اس دکان پہ جائے گا، گوشت کے لیے اگلی دکان پہ جائے گا، کروکری لینی ہے برتن تو پھر ایک اور کروکری کی دکان پہ جائے گا، مارکیٹ میں جائے گا، اگر دوائی لینی ہے تو میڈیکل سٹور پہ جائے گا، کیمسٹ کے پاس جائے گا، فارمیسی پہ جائے گا۔ اگر اس نے کار کے پرزے خراب ہو گئے لینے ہیں تو پھر وہ مکینیکل مارکیٹ میں کار کے پرزے پر جائے گا۔ ایک ایک دکان پہ ایک ایک سودا ہے۔ چھوٹی دکانوں کا پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا، اور اب بھی ایسا ہے۔ اللہ نے روزگار بنایا ہے، ایک ایک چیز رکھی ہے تو، اور پھر کسی کے پاس چھوٹا ہے سامان، وہ ریڑھی پر بھی رکھ کے بیچتا ہے، کوئی چھابے میں بھی بیچتا ہے، کوئی دکان بھی لے کے بیچتا ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک کو رزق دینا ہے۔ اب یہ ساری دکانیں الگ الگ، اس کے سامنے اگر ایک بین الاقوامی سطح کا، یعنی 10 لاکھ سکوائر فیٹ کا ایک مال کھل جائے، 10 لاکھ 25 لاکھ سکوائر فٹ کا ایک مال کھل جائے، جس میں ہر شے ملے، گوشت بھی وہیں ملے، پھل بھی وہیں ملے، سبزی بھی وہیں ملے، کار بھی وہیں ملے، ہوائی جہاز بھی لینا چاہے تو وہیں ملے۔ آپ جائیں، سیلفرج ہے، ہیرلڈز ہے، لندن میں ہیرلڈز، اور کینیڈا کے اندر وہ جو البرٹا ایڈمنٹن کے اندر ایک پورے نارتھ امریکہ سب سے بڑا مال ہے، وہاں آپ ہوائی جہاز بھی خریداری کر سکتے ہیں، شپ کی خریداری کر سکتے ہیں، ایک مال ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ آپ کو اگر سوئی چاہیے ہماری بہنوں بیٹیوں کو تو سوئی دھاگا بھی وہاں مل جائے، اور اگر آپ کو پوری کار چاہیے مرسیڈیز وغیرہ اور آپ کو ایل سی تو وہ بھی وہاں مل جائے گی۔ تو کھانا پینا، گروسری، دوائی، دنیا جہان کی جو چیز مطلوب ہے اس ایک مال میں مل جائے گی۔ تو اس مال کے کھل جانے سے
یہ جو ایک ایک چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں ان کے کاروبار پہ تو اثر پڑے گا کہ نہیں؟ اثر پڑے گا. اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جس نے 25 لاکھ سکوائر فٹ کا مال کھولا اس نے کسی اس سبزی والے دکان کی دشمنی میں نہیں کھولا. اس کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ اس سبزی والے دکان کی مخالفت میں نہیں کھولا. بھئی اس کا بزنس ہے, اس کو سوٹیبل, اس نے پوری دنیا کے لیے کھولا. گوشت والا کہے کہ میری مخالفت میں بھی, اس مال والے کی گوشت کی دکاندار سے کیا مخالفت؟ کسی کی اناج کی دکان سے کیا مخالفت؟ ایک آدمی پھول بیچتا ہے, اس مال والے کی اس پھول کی دکان سے. ہر آدمی کا اپنا اپنا رزق ہے, اس کا نصیب ملتا ہے. اگر مال کھل جائے تو یہ سارے اکٹھے اس کی مخالفت میں اس کو مال والے کو گالی دینا شروع کر دیں. اگر گالی دینا شروع کر دیں اور برائیاں نکالیں تو نہ اس مال کا کچھ بگڑے گا, نہ ان بیچاروں کا برا بھلا کہنے سے کچھ سنورے گا. یہ مفت میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. جتنی گالی دیں گے وہ اور اس کا کاروبار بڑھے گا. تو منہاج القرآن جو ہے, منہاج القرآن یہ علوم محمدیہ کا انٹرنیشنل مال ہے. معارف محمدی کا, علوم کا. اس میں تفسیر بھی ہے, حدیث بھی ہے, فقہ بھی ہے, معرفت بھی ہے, تصوف بھی ہے, سلاسل بھی ہیں, اخلاق بھی ہے, ظاہری علوم بھی, باطنی علوم بھی, سائنس بھی, ایمبریالوجی, ہر سبجیکٹ ہے. پھر تنظیمات بھی ہیں اس میں, پھر سکول بھی ہیں اس میں, کالج بھی ہیں, یونیورسٹیز بھی ہیں, پھر ویلفیئر سوسائٹی بھی ہے, نظم و نسق بھی ہے. دنیا جہان کی جو چیز آپ کو چاہے, حلقہ ذکر بھی ہے, حلقہ درس قرآن بھی ہے, حلقہ حدیث بھی ہے, حلقہ تصوف بھی ہے, حلقہ فکر بھی ہے, حلقہ فقہ بھی ہے, فتویٰ گاہ بھی ہے. جو چیز چاہیے منہاج القرآن کے مال میں ایک ہی چھت میں سب کچھ ملتا ہے. اب جب سب کچھ ملتا ہے ایک ہی مال میں, یہاں کسی کو خواجہ اجمیر کا فیض چاہیے وہ بھی منہاج القرآن میں ملتا ہے. شاہ نقشبند کا فیض چاہیے منہاج القرآن میں ہے. سرکار غوث العظم کا فیض چاہیے منہاج القرآن میں ہے. امام شاذلی کا فیض چاہیے, کوئی امام مالک سے تعارف چاہے منہاج القرآن میں ہے, کوئی امام شافعی کا فیض چاہے منہاج القرآن میں, امام احمد بن حنبل کا یہاں, اور خود امام اعظم کے جھنڈے کے نیچے ہیں ہم. تو یہاں چونکہ سارے فیوزات ہیں, علوم ہیں, معارف ہیں, جدید اور قدیم کا امتزاج ہے, اور پھر اس سے بڑھ کر پورے عالم انسانیت کے لیے پیغام امن ہے. اس منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ صرف عالم اسلام اور امت محمدی نہیں, اس پلیٹ فارم پہ کرسچنز بھی آ رہے ہیں, اس پہ جیوز بھی آ رہے ہیں, اس پہ ہندوز بھی آ رہے ہیں, بدھسٹ بھی آ رہے ہیں, اور منہاج القرآن کو اپنے سینیگوگ میں انوائٹ بھی کرتے ہیں, چرچز میں کرتے ہیں, ٹیمپلز میں کرتے ہیں. منہاج القرآن کے لوگ وہاں جاتے ہیں پیغام امن لے کر, پیغام محبت لے کر, وہ آتے ہیں پیغام امن اور پیغام محبت لے کر. تو منہاج القرآن ایک دنیا ہے, ایک کائنات ہے. تو اس لیے اگر چھوٹا چھوٹا دکان اور کھوکھے یا ریڑی اور دکانیں رکھنے والے یوں ہی بلا وجہ پریشان ہو کے برا بھلا کہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, آپ کو اجازت نہیں کسی کی گالی کا جواب دینے کی. ان کے رزق کا معاملہ ہے, کاروبار کا معاملہ. جو آدمی خطرہ محسوس کرے گا کہ میری دکان کو, میرا کاروبار کم ہو رہا ہے, ٹھپ ہو جائے گا, میرے گاہک کم ہو جائیں گے, ادھر چلے جائیں گے, بھئی وہ تو شور مچائے گا. اس بیچارے کو خطرہ محسوس ہوا. مسئلہ دین کا نہیں ہے, نہ مسلک کا معاملہ ہے, نہ دین کا, نہ عقیدے کا. دین اس میں ہے ہی نہیں. یہ سب دنیا گاہکوں کا معاملہ ہے, کاروبار کا معاملہ ہے. جس نے محسوس کیا کہ میرے کاروبار کو خطرہ ہو گیا وہ تو شور مچائے گا. تو آپ پیار کریں, سمجھائیں, دعا کریں اس کے لیے, اللہ اس کا رزق بڑھائے, اللہ رزق بڑھائے. مگر ہمارے پاس اس مرض کا علاج نہیں. ہم حضور کی امت کی اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں دو سطحوں پر. اسلام کی سطح پر آقا علیہ السلام کی امت کی خدمت کر رہے ہیں, اور امن کی سطح پر, امن اور شانتی کی سطح پر پوری انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. لہذا آپ کا کوئی جھگڑا, مقابلہ, موازنہ چھوٹے چھوٹے کھوکھے دکانوں, ریڑیوں والوں کے ساتھ, جن کے چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں, آپ ہر ایک کے لیے خیر کی دعا کیا کریں, بھلائی کی دعا کریں, محبت کریں. آپ کی دشمنی کسی سے نہیں ہونی چاہیے. کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہے تب بھی آپ جواب میں برا بھلا
نہ کہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بڑا کیا ہے دنیا میں. حضور کے نالین پاک کی خیرات آپ کو زیادہ ملی ہے. جس کو جتنا زیادہ ملتا ہے اسے چاہیے کہ دل بھی اتنا بڑا کرے. دل بھی بڑا کرے تو گھبرایا بھی نہ کرے.